ان کی خصوصیات اور فضائل میں اگر دیکھیں تو پہلی خصوصیت تو ان کی یہ کہ قدیم الاسلام ہے، یعنی سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے انہوں نے 2 ہجرتیں کی، ایک حبشہ کی جانب اور دوسری مدینہ کی جانب. اور ہجرت کرنا بہت بڑا عمل ہے، اور سب کچھ اپنا چھوڑ کر چلے جانا، اپنا گھر بار، اپنی زمین، اپنی جائیداد، اپنے خاندان والے سب کچھ جو ہے تو اس کو چھوڑ کر صرف اسلام کی خاطر جو ہے تو انسان چلا جاتا ہے دوسری جگہ پر. تو یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا عمل ہے، اور یہ بڑے بڑے دل والے لوگ ہوتے ہیں جو ہجرت کرتے ہیں. 3 سے 4 سال تک یہ ان کی انفرادیت تھی کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں اس طرح رہیں کہ اور کوئی زوجہ نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی پرورش بھی انہوں نے کی اس دوران، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح ان کی خصوصیات میں سے جس کا بھی ذکر ہوا کہ حج کے موقع پر ان کو منا کی جانب مزدلفہ سے جب منا جاتے ہیں تو وہاں پہلے نکلنے کی خصوصی اجازت ان کو دی گئی. 5 احادیث جو ہے تو ان سے مروی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی انہوں نے روایت کی ہیں. بخاری میں بھی ایک روایت آتی ہے. اطاعت اور فرما برداری ایسی کرتی تھیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو آپ بول دیتے تو اس کے اوپر پورا پورا عمل کرتی. حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے فرمایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج اور آخری سال تھا، تو آپ نے فرمایا کہ میرے بعد گھر میں بیٹھنا. تو انہوں نے اس بات پر ایسے اتنا عمل کیا کہ کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی، یعنی حتیٰ کہ حج کے لیے بھی نہیں نکلتی تھیں، اور ازواج مطہرات بعد میں حج کرتی رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. لیکن یہ کہتی تھی کہ میں نے عمرہ بھی کیا ہے، حج بھی کر لیا ہے، تو اب مجھے اور ضرورت نہیں ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں بیٹھنے کا فرمایا تھا، تو اس لیے میں گھر میں ہی رہوں گی. تو وہ گھر سے نہیں نکلتی تھی. سخاوت بہت زیادہ تھی. ان کے بارے میں آتا ہے کہ طائف کی کھالیں جو تھیں یہ بنایا کرتی تھیں، اور ان کی جتنی بھی آمدن ہوتی تھی یہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درہم بھیجے تو وہ بھی سارے کے سارے خرچ کر دیے. ایثار، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینا، وہ اتنا زیادہ کہ اپنی جو باری تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں ان کے پاس ایک ایک دن گزارا کرتے تھے ہر ایک کے حجرے میں. تو ان کا جو دن تھا انہوں نے اپنا دن حضرت عائشہ کو ہبہ کر دیا تھا. ان کو یہ ڈر تھا کہ میری عمر زیادہ ہے، کیونکہ یہ جس عمر میں تھی 50-55 سال کی عمر میں، اس وقت بقیہ جو ازواج مطہرات تھیں وہ 20, 30, 25, 35 سال کی عمر میں تھیں. تو ان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم طلاق نہ دے دیں. تو انہوں نے اپنی جو باری تھی وہ حضرت عائشہ کو ہبہ کر دی تاکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں بھی رہیں، جنت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بن کر رہیں بعد میں بھی، اور اسی طرح دنیا میں بھی. حضرت عائشہ کو اس لیے ہبہ کر دی کہ حضرت عائشہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی بھی زیادہ تھی. تو ایثار اتنا کہ یعنی سوکن ہوتے ہوئے اپنا جو وقت تھا وہ حضرت عائشہ کو ہبہ کر دیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر. تو ہمیشہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے یہ کوشاں رہتی تھیں. تو یہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا خلاصہ ہے، 75 سالہ زندگی، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شروع سے لے کر قدیم الاسلام، سب سے پہلے اسلام لانا، پھر ہجرت کرنا، پھر مدینہ کی ہجرت کرنا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کی پرورش کرنا، ان کا خیال رکھنا، پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھنا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنا کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش رہیں، آپ کا غم جو ہے تو وہ ہلکا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے مشن، جس مشن کے لیے آئے ہیں اس دنیا میں اسلام کو پھیلانے کا، اس مشن میں وہ یکسو ہو کر لگے رہیں اور وہ مشن جو ہے تو کامیاب ہو. تو اس مشن کی کامیابی میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. تو ایک عورت کا ایک شوہر کی کامیابی کے اندر بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے کہ وہ جب اس کو گھر کے اندر سے مطمئن رکھتی ہے، اس کو سکون فراہم کرتی ہے، تو وہ باہر کے کاموں میں یکسوئی کے ساتھ وہ کام کرتا ہے اور اس میں اس کو کامیابی ہوتی ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے مشن تھے اس میں ازواج مطہرات کا بھی پورا حصہ ہے، اور ان کو پورا جو ہے تو اجر و ثواب ملے گا. تو حضرت سودا نے بھی یہی پوری کوشش کی، اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک ہمیشہ وہ کوشش کرتی رہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خوش رہیں. تو یہ ایک عورت کے لیے، چاہے وہ بیوی ہے چاہے وہ ماں ہے، اس کے لیے بہت بڑا ایک حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں ایک عملی نمونہ موجود ہے کہ کس طرح اس نے زندگی گزارنی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.